جی تو اس ٹائم میں موجود ہوں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کی پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نجمہ کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایز اے وائس چانسلر اسٹوڈنٹس کی اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ میں پورا دیکھا ہے ایگزیبیشن جو اسٹوڈنٹس کی جوری کی تھی, اور ایک ایک پروجیکٹ پہ میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا یہ تمہیں کیسے آئیڈیا, چاہے وہ پریزنس پہ کام کیا ہے, ہاسپٹلس پہ کیا ہے, اندرون شہر پہ کیا ہے, اور پھر انٹیریور ڈیکوریشن والوں سے جو میں نے پوچھے کہ یہ اسپیسز کیسے تم نے ڈیکوریٹ کی. اتنی زبردست امیجینیشن, اور اس کاوش کو جو امیجینیشن میں ہے اس کو انہوں نے فارم میں لے کے, شیپ میں لا کے, کلرز میں لا کے, بہت ہی زبردست. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت کریٹیو ہیں. اور نہ صرف ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہی ہوں, انسٹیٹیوٹ میں فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آرکیٹیکچر کے بھی ہیں. آج جو ایگزیبیشن آپ نے دیکھی ہے وہ آرکیٹیکچر کی تھی, انٹیریئر ڈیزائن کی تھی, اور یہ کمال ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے اتنے زبردست پروجیکٹس ہیں, ان کو ابھی سے بچوں کو جاب آفرز ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ استادوں کی, ان کے جو ٹیچرز تھے, اساتذہ تھے, ان کی, ان کے ڈین کی, اور ان کے جو کولیگز ہیں ان کی محنت ہے. یہ آئی ایس سی ایک جگہ پرووائڈ کرتا ہے بچوں کو ذہنی طور پہ پھلنے پھولنے کے لیے. اوکے میڈم, آپ کیا دیکھتی ہیں پاکستان میں کیا اسکوپ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, ان سبجیکٹس کا؟ پاکستان میں کیا ان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے آگے آنے والے وقتوں میں؟ جی, آرکیٹیکچر کا تو میں سمجھتی ہوں کہ آرکیٹیکچر اور انٹیریئر ڈیزائن دونوں, باقی فیلڈس بھی بہت, لیکن ان کو دیکھیے کہ اس وقت کبھی مجھے کوئی کہتا نا کہ یہ آرکیٹیکٹس کہاں جائیں گے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کا بوم ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں, کالونیز بن رہی ہیں, ریزورٹس بن رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ کو ٹرینڈ لوگ چاہیے. ایون اگر گھر میں کوئی کسی نے ڈیکوریشن کرانی ہے تو ہوٹلز بن رہے ہیں. ان سب کے لیے آپ کو انٹیریئر ڈیکوریٹرز بھی چاہیے, آپ کو ریزورٹس کے لیے بھی چاہیے, آپ کو آرکیٹیکٹس بھی چاہیے, ہر طرح کے. آپ سمپل بلڈنگ, اگر آپ نے نیچے پروجیکٹ دیکھا ہے, ایک پریزنس پہ پروجیکٹ ہے, سمپل ہے, لیکن پریزنٹ بھی جب آپ نے بنانا ہوتا ہے یا اس میں چیزیں رکھنی ہوتی تو ایک ہیومن ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بناتے ہیں نا. تو آرکیٹیکٹس نے ہیومن سائیکالوجی بھی اسٹڈی کی ہے, اسپیسیز بھی اسٹڈی کیے ہیں, اور آپ کی جہاں کمی ہے وہاں پر بھی اسٹڈی کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیوچر ہے. فیوچر میں ہاں کمپیوٹرز بھی ہیں, ضروری ہیں, وہ ہمارے پاس بھی سبجیکٹ ہے کمپیوٹرز کا, لیکن اس وقت جو مجھے نظر آیا ہے کہ ہمارے آرکیٹیکٹس خود بھی اپنی اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. میڈم پہلے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھوں کے ساتھ ڈرا کی جاتی تھی چیزیں. آج کل کے دور میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بارے کیا کہیں گے؟ میں کہوں گی یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پہلے ہاتھوں سے ڈرا کرنا ایک لمیٹڈ اس تک لے جا سکتے تھے حد تک, اور اس کے بعد امیجینیشن میں جائے بہت ساری چیزیں ہوں, لیکن اس کو ہاتھ آگے ڈرا نہیں کر سکتا. تو آرکیٹیکٹس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ٹول آ گیا ہے کمپیوٹر کا یوز کرنا, اور گوئنگ بیونڈ واٹ دا ہینڈ کین ڈرا, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ایکسٹینڈیڈ the students' capabilities, and therefore you see marvelous ideas. ابھی مجھے ایک بہت ہی ایک اچھا انٹیریئر ڈیکوریٹر کا پروجیکٹ ابھی یاد آ گیا. ایک ویسٹ گارٹن جو ایک فلم پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے انٹرنیشنل فیم کا, اس کی امیجینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچی نے کپری سنیما جو لبرٹی کے پاس ہے, جو کہ بالکل ڈیلیپیڈیٹڈ ہے, اس کو اس نے ری امیجن کیا کہ اس کو اگر سنیما کو اس طرح بنایا جائے تو کتنے اس کی, تو یہ کمپیوٹر نے ان کو اسپیسز دی ہیں. تو کمپیوٹر کی جو اسپیسز ہیں گو بیونڈ دا امیجینیشن. سو آئی تھنک یہ اچھا بلینڈ ہے, ہاتھ سے کام کرنا, سوچ کو لے کے جانا کمپیوٹر کے ساتھ. اوکے میڈم, لاسٹ پہ یہ ضرور پوچھوں گی میں آپ سے کہ ایز اے پرو وائس چانسلر آپ اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے اس وقت بہت ہی قیمتی
दिन जा रहे हैं اور یہ اتنے قیمتی ہیں. پیرنٹس کا بھی آپ ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ ہے, لیکن یہ آپ آئی اے سی میں جو انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو فلی فلرش کرنے کا موقع دیتی ہے. یہ 4 سال ہیں, 5 سال ہیں, آپ اس میں جو کچھ سیکھیں گے, روز کے روز جو چیز سیکھتے ہیں وہ آگے سے آگے آپ کو لے کے جاتا ہے. اس کو فلی یوٹیلائز کریں. ہاں یہ آئی ایس سی نے آپ کو ڈرامہ بھی ہے, پوئٹری بھی ہے, میوزک بھی ہے, پڑھائی بھی ہے, کریٹیوٹی بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے, سب کچھ ایک پیکج دیا ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ اچھی طرح پھل پھول سکتے ہیں. بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می فار دس انٹرویو. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بچوں کا بہت اچھا کام تھا اور فیوچر میں یہ ضرور کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے اور کوئی پازیٹیو کام کریں گے سسٹینیبلٹی کے لیے. اور وی لک فارورڈ کہ وہ اب آگے جا کر اپنے ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اور اس کو آگے دوسری کنٹریز تک بھی لے کر جائیں. دے کین ورک ان ریموٹلی آلسو. تو میں ایز این ایویلویٹر آج آئی ہوں, تو ان سب بچوں نے بہت ایفرٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی فل ایفرٹ کے ساتھ اپنے بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس کیے ہیں اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیچرز نے بھی اپنی کمٹمنٹ شو کی ہوئی ہے, اپنی ڈیڈیکیشن شو کی ہوئی ہے. دے ہیو میڈ دیم ورک ہارڈ اینڈ پروڈیوس سچ ریمارکیبل پروجیکٹس. سو آئی اپریشیٹ دی ایفرٹ آف بوتھ دی اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دا ٹیچرس. تھینک یو. میڈم ایسا ہے کہ اب ایک تو اسٹوڈنٹس کا فیوچر دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں اب تو پاکستان کا بھی فیوچر دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں یہ اس کا جو اسکوپ ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا, آرکیٹیکچر کا, یہ کافی اسٹرانگ ہے اور آگے جا کے یہ کافی برائٹ ہے اس کا فیوچر؟ آف کورس بہت برائٹ ہے, کیونکہ اب جو بھی بلڈنگز بن رہی ہیں نہ صرف وہ ایکسٹیریئر سے اچھی لگنی چاہیے ایز ویل ایز فرام انٹیریئر. انٹیریئر میں اب بہت سے کام ہو رہے ہیں, لائٹ کو دیکھا جاتا ہے, فیبرکس کو, اپولسٹنگ کو اور سیلنگ کو, ہر چیز کو جو ہے نا بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو پروڈیوس کمفرٹیبل اینڈ سسٹینیبل انٹیریئر. تو اس میں ہم جتنی بھی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو جا سکتے ہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو ہم مائنیوٹ پرابلم سے لے کر میکرو تک وی کین ڈسکس دیم اینڈ وی کین اپلائی دیم. مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم سسٹینیبلٹی کو دیکھیں اور کمفرٹ کو دیکھیں اور اس سے اپنے ریسورسز کو بھی سیو کریں اور وہ اپلائی کریں میٹیریلز اور وہ فیبرکس جو کہ کم سے کم ہماری انرجی اور وہ سورسز کو یوز کریں. اوکے میڈم, ون لاسٹ کویسچن. ہمارے پاکستان میں اویئرنیس ہے لوگوں کو کہ انٹیریئر ڈیزائنر کے پاس جائیں, ان سے ڈیزائن کرائیں؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو عوام ہے ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. نہیں, اب جو آنے والا ٹائم ہے اس میں انٹیریئر ڈیزائنرز کا بہت اسکوپ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بڑا ہو گھر چاہے چھوٹا ہو, لیکن فرام انٹیریئر اٹ شوڈ بی کمفرٹیبل اینڈ انرجی ایفیشینٹ اور زیادہ سے زیادہ اس کی یوٹیلیٹی ہو اور اچھے میٹیریلز اور اچھا افیکٹ مائنڈ کے اوپر آئے. میرے ساتھ آرکیٹیکٹ طاہر سراج صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھوں گی میں کہ آج کے اس دور میں انٹیریئر ڈیزائننگ کیوں ضروری ہے؟ جی سر. انٹیریئر ڈیزائن بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اوور دا ایئرس آپ کے ملک میں, اور یہ ڈیو ٹو دا سوشل میڈیا اور بینگ دس ورلڈ اے گلوبل ولیج, اس میں اب یہ ہو گیا کہ آپ کو مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل, آپ کے دائیں بائیں لوگوں کا لائف سٹائل وہ نظر آتا ہے. تو آپ کی جو انٹیریئر ہے وہ بیسیکلی دیٹ از ریفلیکشن آف یور پرسنالٹی. اچھا, انٹیریئر میں نفاست کا جو ٹرینڈ ہے وہ, اگر آپ کو میں ایک مثال دوں کہ پہلے آپ باربر شاپ پہ جاتے تھے تو اس کو بس ایک وہ کرسی اور ایک مرر ہوتا تھا. اب تو اس کو بھی انٹیریئر ڈیزائن کیا جاتا ہے اور لوگ اس شاپ میں جاتے ہی نہیں ہیں جو سمپل سی بنی ہوتی ہے. تو لوگوں میں اس کا ایک اویئرنیس آ چکی ہے انٹیریئر کی. انٹیریئر بیسیکلی آپ کے مزاج, آپ کے
فنکشنز اور آپ کی جو روزمرہ معمولات ہوتے ہیں وہ اس کی بیس کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب چیزیں فنکشنالٹی میں آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہوں, آپ کے اپروچ میں ہوں, تو وہ آپ کی ضرورت بن جاتے ہیں. آپ کا مثال کے طور پہ آپ کی وارڈروب ہے, اس کے اندر آپ نے اپنی کلیکشن آف کلوتھز ہیں, آپ کے دوسری چیزیں آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہیں, تو وہ ایک جو طریقہ کار ہے ترتیب کا, وہ بیسیکلی انٹیریئر ڈیزائن کی افادیت کو پلس اس کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے. اوکے, اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ این سی اے سے گریجویٹڈ ہیں, سر اس ٹائم کی جو اسٹڈی اور آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ ان میں؟ بیسیکلی ابھی جو ڈفرینس ہے وہ ہے گیجٹری کا. ہم نے مینولی سٹارٹ کیا تھا, ہم ہاتھ سے ڈرا کرتے تھے, ہاتھ سے ڈرافٹ کرتے تھے, لیٹرنگ ہاتھ سے ہوتی تھی. پھر ہم نے وہ پیریڈ بھی دیکھا جب یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی انٹو دا کمپیوٹر ایج, اور آپ کے الیکٹرانک جو تھے پرنٹرز آ گئے آپ کے, جس میں آپ صرف کمانڈ دیتے ہیں اور پرنٹ باہر آ جاتا ہے. وہی پرنٹ جو ہم 3 دن بیٹھ کے ڈرائنگ بناتے تھے وہ آپ کا 10 منٹ میں باہر آ جاتا ہے. پروگرامز آ گئے نئے. تو یہ ٹرانزیشن ہوئی بیسیکلی مینول ٹو کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹل. اچھا, اس ڈیجیٹل میں ایڈوانٹیجز بھی آئے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوئے. شارٹ کٹس مل گئے لوگوں کو. ہاتھ سے کام کرتے وقت آپ اسکیل سے بڑا مناسب اس میں طریقے سے شناسا ہوتے ہیں. آپ جب 3Ds بناتے تھے ہم ہاتھ سے ڈرا کرتے تھے, بلڈنگ کی فارم کو بیٹھ کے بہت سوچتے تھے. اب وہ پروگرام ایسے آ گئے ہیں, وہی کام جو ہم ہفتوں میں کرتے تھے وہ گھنٹوں میں کر دیتے ہیں. تو یہ چینجز آئی ہیں. بیسیکلی مینٹل اپروچ وہیں پہ ہے, بٹ آپ کے آگے سے ریپرزینٹ کرنے کے ٹولز چینج ہو گئے ہیں. یہ ڈفرینس ہے. اچھا سر, آج کی یہ جو اسٹوڈنٹس کی یہ تھیسز لگے ہوئے ہیں, ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے, سر ان کی اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بیسیکلی بینگ اے جج, میں آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کام کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہمیں بھی اس میں سے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. نئے فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور پاکستان میں اس وقت ہمارے جو بہت اچھے لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں. اس کی جو اپ گریڈیشن ہے نا ایک بچے کی جو ابھی پاس آؤٹ ہو رہا ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر. ابھی وہ یہاں سے پاس آؤٹ کرے گا, مارکیٹ میں کام کرے گا, یا وہ باہر پڑھنے چلا جائے گا. باہر جائے گا پڑھنے تو اس کو ایک الگ دنیا, ایک نئے سٹائل میں وہ ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا جس کو آج دیکھ رہا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پاکستانی آرکیٹیکچر جو ہے آپ اس میں بڑی جلدی ان جوان بچوں کی وجہ سے نا چینج فیل کر رہی ہوں گی. یہ بہت جلدی آئی ہے یہ چینج. آپ اب DHA میں چلے جائیں, گھر آپ کو ملیں گے, بڑے گھر دیکھ لیں جا کے آپ, اپارٹمنٹس بلڈنگ بن رہی ہیں. تو میں تو پاکستان کو اب نا لینڈ آف اپرچونٹی کہتا ہوں, اور ان اپرچونیٹیز کو ان لوگوں نے ہی یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور یہ اس قابل ہیں کہ فیلڈ میں نکلیں گے, فردر ریفائن ہو جائیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا 4-5 بچوں کا کام بہت اچھا تھا, اور جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں ان کو گائیڈنس کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے. مجھے بھی ضرورت ہے, میں اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کرتا ہوں. اپارٹ فرام دس تھنگ, آپ کا یہ جو آرکیٹیکچر فیلڈ ہے اس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی فیلڈ کی طرف سے آپ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے شوق سے کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹس بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور وہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں.